السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہریوں کے بنیادی حق یعنی پیدل چلنے پر۔ کسی بھی اربن سوسائٹی کے اندر جو شہر میں آمد و رفت کا سب سے محترم ذریعہ گنا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فٹ پاتھ موجود ہو اور آپ اس پہ ایک باعزت انداز سے خوشگوار ماحول میں پیدل چلیں اور اپنے جو محدود قسم کے ڈسٹنس ہیں ان کے اوپر آرام سے اپنے مقصد میں آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ لیکن سرگودا کی اگر ہم بات کریں تو پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں پر اربنائزیشن کا پھیلاؤ تو اس قدر ہو گیا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن پیدل چلنے کے لیے جو راستے پہلے سے موجود تھے اس کے اوپر تجاوزات کی بھرمار، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کئی علاقوں کے اندر فٹ پاتھ کا نام و نشان ہی مٹ کر رہ گیا۔ تو اس وقت آج ہمارے ساتھ اسی حوالے سے کمشنر سرگودا جناب اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد نہ صرف شہری علاقوں میں یعنی رہائشی علاقوں میں بلکہ کمرشل علاقوں میں بھی ایک میسو آپریشن جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف شروع کیا ہے، اور وہ بڑی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ تجاوزات کا یہ آپریشن اور اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر جو پیدل چلنے والے شخص کے حق ہیں اس حوالے سے بطور گورنمنٹ کے نمائندہ انہوں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ پیدل چلنے والوں کے حقوق کے اوپر بات چیت ہو سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آج سے 6 ماہ قبل سرگودا میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کا آغاز کیا، اور اس میں جو سب سے پہلا ہم نے سٹیپ لیا وہ کمیونٹی موبلائزیشن تھی۔ ہم نے بلائنڈ آپریشنز کرنے کی بجائے تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا، ان کے پاس ہم خود حاضر ہوئے اور ان سے یہ جا کر بات چیت کی کہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن چلائیں گے تبھی شہر میں صفائی ستھرائی کا بہتر انتظام ہو سکے گا۔ ان کے تعاون کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ کچھ تو والنٹریلی کے بیسس کے اوپر خود سے لوگوں نے کچھ تجاوزات ہٹائیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کے اوپر بہت اچھی کوآپریشن نہیں مہیا کی، تو سرکار نے پھر اپنا راستہ لیتے ہوئے ایک میسو اینٹی انکروچمنٹ کیمپین چلائی، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا پرانا شہر ہے جس میں مین جو بازار میں سٹی بازار ہے، کچہری بازار ہے، اردو بازار ہے، امین بازار ہے، اس میں ہم نے میسو اینٹی انکروچمنٹ کیمپین چلائی۔ اس کیمپین کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے دکاندار حضرات اپنی دکانوں سے تجاوز کر کے باہر فٹ پاتھ کی جگہ گھیر کر نہ صرف یہ کہ اپنا سامان رکھتے ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ کام کریں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ آپ نے خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ جہاں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ حضرات اور ایون ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں تو وہاں پر پیدل چلنے کا بالکل کوئی راستہ میسر نہیں ہوتا۔ آپ نے عموماً ٹاک شوز میں، ٹی ویز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی آپ سنتے ہوں گے کہ اچھی صحت جو ہے اس میں ایک پیدل چلنا بھی شامل ہے، لیکن میں یہ ہمیشہ خود سے بھی سوال کرتا ہوں اور آپ شہریوں سے بھی یہ سوال کروں گا کہ ہمارے پاس کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم پیدل چل سکیں۔ دیکھیے سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پارکس میں جا کے چلیں، اور آپ نے دنیا بھر میں دیکھا ہوگا کہ وہ واکیبل سٹیز ہیں۔ تو جیسے آپ نے پرانے سرگودا شہر کو دیکھا جو کہ بلاکس میں تقسیم ہے، اس میں جب یہ پلاننگ ہوئی تھی آج سے کوئی 100 سال قبل، تو بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ دیکھیں گے کہ بہت کشادہ سڑکیں بنائی گئیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ مارکیٹس میں آنا جانا آسان ہو بلکہ وہ ایک اپنی عزت کے ساتھ وہاں پر پیدل چلتے ہوئے اپنی شاپنگز بھی کر سکیں۔ جب یہ راستے مسدود ہو گئے، لوگوں نے بڑھا لیں، تو نہ تو صرف کاروباری سرگرمیاں وہاں متاثر ہوئیں بلکہ لوگوں کا چلنا بھی دوبھر ہو گیا۔ پیدل چلنا تو درکنار، آپ گاڑی پر، بائکس پر بھی ان پرانی بازاروں میں نہیں گھوم پھر سکتے۔ تو اگلا پلان ہمارا یہ ہے کہ ہم جو
ایک سوشل کمیونٹی موبلائزیشن کے تھرو لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ وہ فٹ پاتھس بنائیں. اور میں بہت ہی زیادہ یہاں پر تعریف کروں گا اقبال مارکیٹ میں، جو فرنیچر مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے، کہ وہاں کے تاجروں نے، وہاں کے دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت دونوں اطراف کے فٹ پاتھس ٹھیک کرائے ہیں. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پر شام میں ہماری جو گھریلو خواتین ہیں وہ باہر نکل کر واک بھی کرتی ہیں. اسی طرح میری اپریسیشن کے مستحق ہیں آپ کے سٹی بازار کے لوگ جنہوں نے اپنا فٹ پاتھ ٹھیک کرایا. تو دیکھیں ہر بندہ اپنا حصہ بقدر جسہ جو ہے وہ اپنے فٹ پاتھس کو ٹھیک کراتا ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے. تو آپ نے سٹی روڈ کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ابھی تک اس کا کام جاری ہے، لیکن جس قدر وہ بن گیا ہے وہاں پر ایک مستقل ایک ہی سیم پلیٹ فارم کے اوپر ایک فٹ پاتھ چلتا ہے. یہ وہاں پہ چلنا بھی آسان ہوا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ لوگوں کو آمادہ کر سکیں کہ گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ اور کمیونٹی موبلائزیشن کے تھرو ہم اپنے شہروں کو بہت بہتر کریں. میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ آ کر بیرون ملک کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی بڑی کھلی گلیاں ہیں، اگر آپ کھلی نہیں بھی ہیں تو وہاں پر کم از کم یہ انکروچمنٹ والی چیز نہیں ہوتی. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگوں نے مل جل کر اپنے شہروں کو درست نہیں کرنا تو کون آ کر ہمارے ان شہروں کو درست کرے گا؟ جب تک ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو ہمارے شہر بالکل درست نہیں ہوں گے. اور اسی طرح اگر تجاوزات کا سلسلہ جاری رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پر جو ہے کوئی بھی ان مارکیٹس میں نہیں جائے گا اور ان کی پراپرٹیز کی ویلیوز بھی گر جائیں گی اور بہت بڑے مسائل ہمارے جو اربن فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ہیں وہ درپیش آئیں گے. اچھا سر، ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک لمبے عرصے سے چونکہ اس انداز سے کبھی بھی معذرت کے ساتھ کبھی بھی کسی حکومتی نمائندے نے سوچا ہی نہیں جس طرح کہ آپ نے ایک تو انیشیٹو لیے آبادی کے اندر، یعنی سیٹلر ٹاؤن کی آبادی میں پچھلے کئی دہائیوں سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ تھا کہ سڑک ہی رہ گئی تھی، باقی لوگوں نے کئی مرلوں پر گھر بنا لیے تھے. اور ہمارے شہر کو ویسے بھی یعنی کھلے بازاروں والا شہر کہلاتا تھا، بہترین منصوبہ بندی سے یہ تیار کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جو تمام منصوبہ بندی معدومیت کا شکار ہو گئی، ناقص منصوبہ بندی کی شکار ہو گئی. تو اب ایک ایسی کمیونٹی کا آپ کو بھی سامنا ہوگا یقیناً جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تجاوزات ہٹانے کے کیا فوائد ہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیدل چلنا یعنی ایک صحت مند انسان اور صحت مند معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. تو یہ کمیونٹی کو کس طرح ساتھ ملائیں گے آپ، اور کس طرح یہ ایسا مستقل بنیادوں کے اوپر ہوگا کہ آپ کل کلاں کو یہاں سے چلے بھی جائیں لیکن وہ ایک ایسے مومنٹم میں وہ آپ کی تحریک یا آپ نے جو یہ سوچ پیش کی ہے وہ یعنی ڈیولپ ہوتی جائے، نہ کہ وہ ایک دفعہ پھر ریورس ہو جائے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا پلان کیا؟ دیکھیے یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ایک مستقل بنیادوں پر یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا، تو ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرگودا کے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں، ان کو اپنے حقوق کا بھی علم ہے اور وہ شہر کی بہتری بھی چاہتے ہیں. خاص کر کے جو نوجوان نسل ہے جب وہ اپنے میڈیا کے اوپر دیکھتی ہے کہ بیرون ملک تو بہت اچھی اچھی جگہ ہیں، ایون پاکستان کے کئی علاقوں میں یہ ساری سہولیات موجود ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ سرگودا شہر میں یہ سہولیات نہیں ہیں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو شہری آبادی ہے یا دیہی ترقی ہے وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کے بغیر ناممکن ہے. جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گورنمنٹ کی انٹرونشن سے شہر یا دیہات بہتر ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہیں. اور جب تک شہری اپنے شہر کی اونرشپ نہیں لیں گے، وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، ہماری اپنی گلی ہے، اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر سٹی روڈ اور اقبال مارکیٹ کے لوگوں نے جب یہ سمجھا کہ یہ گلی یہ سڑک ہماری ہے اور انہوں نے اس کی بہتری کی طرف قدم بڑھایا، تو میرا خیال ہے کہ باقی لوگ بھی ان کی اس مثال کو فالو کرتے ہوئے اپنی روڈز کو بہتر بنائیں گے.
اور جو گورنمنٹ کی طرف سے انٹرونشنز ہوں گی وہ بھی ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. سیٹلائٹ ٹاؤن کی آپ نے بات کی, تو آپ نے یہ دیکھا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کتنا خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ایک ایریا ہے, لیکن جب کسی نے نہیں پوچھا تو لوگوں نے یہ نہیں کہ جی کسی خاص آدمی نے ایسا کیا, بلکہ جب دو بندوں نے اپنی دیواریں بڑھائیں تو اس کی دیکھا دیکھی پورے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو ہیں وہ دیواریں بنتی چلی گئیں اور روڈ سکڑتی چلی گئی. آپ دیکھیں کہ اب ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ یہ جو شہر ہیں وہ صرف امیروں کے لیے ہیں. وہاں پر ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں, ہر سٹیٹا کے لوگ ہیں. جہاں پر امیر بستے ہیں وہاں پر غریب بھی بستے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس بہت اچھی اچھی گاڑیاں ہوں گی, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہوں گے. تو سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ایک کنٹینیوس واک وے بنائیں. لیکن میں آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے اپنے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو شہری ہیں ان کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ قدم بڑھائیں اور مل جل کر ہم سیٹلائٹ ٹاؤن کو بہتر بنائیں. وہاں پر ایک کنٹینیوس فٹ پاتھ ہونا چاہیے جہاں پر آپ اپنی پیچھے گھروں میں ہلکی سی گرین بیلٹس بھی بنائیں, لیکن جب تک یہ واک ویز نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو چلنے کا راستہ میسر نہیں ہوگا. مے بی اگر آج آپ جائیں تو جو انکروچمنٹ ہم نے ہٹائی ہے وہاں پر ایک بڑی شیبی سی لک آتی ہے, لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے مل جل کر اکٹھے چلیں اور وہاں پر فٹ پاتھس بنائیں, وہاں پر گرین بیلٹس بنائیں, وہاں پر لوگوں کے جو ہے وہ چلنے کا آسانی سے راستہ مہیا ہو. ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم سارے ہی جو ہیں وہ صرف جوان لوگ ہی واک کرتے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پیدل چلنے کے کہاں راستے مہیا کیے ہیں. اگر یہ فٹ پاتھ کنٹینیوس بن جاتا ہے تو یقین جانیے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کہ گھروں میں مقید ہیں, ہمارے بزرگ جو کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چلتے نہیں اور صحت کے مسائل سے دوچار ہیں اس لیے کہ ان کے پاس چلنے کی جگہ نہیں, تو وہ گھر سے باہر 2 کلیاں چلیں گے اور ان کی واک پوری ہو جائے گی. تو ہمیں جب تک اونرشپ شہری اپنے شہر کی نہیں لیں گے کوئی اس کی اونرشپ نہیں لے گا. تو یہ ایک بہت کلیدی نقطہ ہے شہروں کی ڈیولپمنٹ میں کہ آپ اپنے شہر کی اونرشپ لیجئے. پھر جیسے آپ نے بتایا کہ سسٹینیبلٹی کیسے انشور ہوگی, ایسا دیکھیں سرکاری ملازم تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ 2 مہینے ادھر ہیں 6 مہینے ادھر ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے. لیکن جو میں آپ سب بھائیوں سے ایک درخواست کرتا ہوں یہ کہ جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے اور اپنے شہر کی اونرشپ نہیں لیں گے کوئی بھی بندہ آپ کے شہر کی اونرشپ نہیں لے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شہر خوبصورت ہو اور آپ قدم بڑھائیں گے تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. ہم نے مے بی ہمارے اس چھوٹے سے ٹینیور میں ہم نے یہ انکروچمنٹ ریموو کی, اور اگر فٹ پاتھ بن جاتے ہیں تو یہ فٹ پاتھ چلیں گے, ہر بندہ اپنی گرین بیلٹ کا خیال رکھے گا, یہ بھی خیال رکھے گا کہ میرے اس ایکشن سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. جب تک ہم اس طرح سوچنا نہیں شروع کریں گے ہمارے شہر کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے اور نہ ڈیولپ ہوں گے. اچھا سر, یہ جیسے آپ نے اب جو اپنے منصوبے کا ایک ہمیں دکھائی شکل, اس حوالے سے سیٹلائٹ ٹاؤن کی کمیونٹی یا ہوگا یا امین بازار, کچہری بازار یا گول چوک, کیا ان کی جو نمائندہ تاجر تنظیمیں ہیں کیا ان حوالے سے آپ نے کوئی انٹریکٹ کیا ان کے ساتھ, یا کوئی مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں جس طرح کا نقشہ آپ شہر کا بتا رہے ہیں کیا واقعی وہ زمین کے اوپر موجود ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی حوصلہ افزا باتیں آپ کی ہوئی ہیں کمیونٹی سے تو وہ ہم جاننا چاہیں گے. اور ایک آخری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ حکومت کا ایک ہلکی سی سختی جو چیک اینڈ بیلنس کو رکھے, تاکہ وہ جو معاملات جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوگا اس میں گورنمنٹ نے اجتماع عامہ کا جو مفاد ہے اس کو اوپر سختی سے کاربند رکھنے کے لیے کچھ ایسا قانون یا کچھ ایسا عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا جس سے یہ سارے کچھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی رہیں اور پابند بھی رہیں. دیکھیے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں بہت زیادہ امپریس ہوا یہاں آ کر جو ہماری تاجر تنظیمیں ہیں اور ہمارے چیمبر آف کامرس ہے. دیکھیں جب یہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پر شروع میں تکالیف لوگوں کو ضرور ہوتی ہیں. تاجر حضرات بھی جو ہیں وہ تکلیف میں جاتے ہیں, لیکن ہمیں سوچنا اس طرح ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی
جو ہم تجاوز کرتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پہ کتنا برا پڑتا ہے. تو میں بہت زیادہ امپریس ہوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت پازیٹیو انٹریکشنز ہوئے، بلکہ انہوں نے مجھے بازاروں میں انوائٹ بھی کیا اور میں خود بھی بازاروں میں جاتا ہوں. ان کی ایک انہوں نے ایک کنسلٹیٹیو سیشن رکھا تھا ریلوے بازار میں وہاں پہ بھی گیا اور وہاں پہ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں اپنے شہروں کو بہتر بنانا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے بہت سارے حصوں میں کام کیا، لیکن سرگودا میں آ کر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ محض زبانی جمع خرچ نہیں کرتے. جتنے بھی ہمارے کمیونٹی کے اچھے لوگ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تجاویز دیتے ہیں بلکہ ساتھ بھی چلتے ہیں. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ سٹی روڈ کو دیکھ لیں، آپ اقبال مارکیٹ کو دیکھ لیں، تو وہ لوگوں نے ڈیولپ کی ہے، وہ کمیونٹی سے ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہ میسج جو ہے نا، اب یہ جو نوجوان نسل کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے شہر خود درست کرنے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ تاجر تنظیمیں بلکہ شہر میں باقی بھی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے بہتر بنا سکیں. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فور فرنٹ پر رہ کر اپنی تجاویز دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے خاموش لوگ بھی ہیں جو کہ خاموشی سے میرے آفس میں ایک درخواست دے کر مجھے آگاہ کرتے ہیں، یا میرے موبائل کے اوپر وہ مجھے ایک چھوٹا سا میسج ڈال کے بتاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں امپروو ہونے والی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لحاظ سے بہت لکی ہوں کہ سرگودا کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں، اور جو جس قدر حصہ بنتا ہے وہ ضرور اس میں اپنی پارٹیسپیشن ضرور ڈالتے ہیں. آخر میں صرف ایک آپ سے اس سارے موضوع کے ساتھ لنک کر کے ایک بات ہے کہ شہر میں خاص طور پر یہ جو لاری اڈا روڈ ہے اس پر ٹریفک تجاوزات کے باوجود بھی جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر، خاص طور پہ سکول کے اوقات میں. تو مجھے بہت سارے شہریوں کی طرف سے چونکہ یہ فیڈ بیک آیا تھا کہ کمشنر صاحب سے یہ خصوصی درخواست کریں کہ وہ جو سروس روڈ ہیں ملحقہ ان کا کچھ ایسا بندوبست ہو جائے کہ جو اس وقت بھی جو صورتحال ہے، یعنی اگر ہم ابھی بھی جا کے دیکھیں شہر میں تو وہاں پر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ اگر یعنی پولیس اور انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن مل کر کچھ ایسا لائحہ عمل ترتیب دیں جس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نکل سکے، تو اس حوالے سے ایک خصوصی درخواست جو ہے وہ شہریوں کی طرف سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. نشاندہی کی کہ کینچی موڑ سے لے کر فاطمہ جناح روڈ کا جو تجاوزات ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فاطمہ جناح روڈ سے آپ آتے ہیں کینچی موڑ کی طرف، تو روڈ کے دونوں اطراف میں سروس روڈ ہے. میں جب شروع میں ادھر آیا تو مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سروس روڈ ہے، اور مجھے جب اپنی ٹیم نے بتایا کہ یہ سروس روڈ ہے اور فلی انکروچڈ ہے، اور ہم نے اس پر ایک آپریشن چلایا جو کہ بہت لمبے عرصے تک چلتا رہا، بہت سارے لوگوں نے ریزسٹ بھی کیا. تو جب وہ روڈ کھلی تو میرے جو کچھ جاننے والے لوگ سرگودا کے ہیں اور باہر رہتے ہیں، اور وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھی یہ روڈ سروس روڈ پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو یہ ایک اچنبے کی بات تھی، اور جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنی روڈز کو ہی محدود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے انکروچ کر کے، تو لوگ کہاں چلیں گے؟ ابھی بھی بہت زیادہ وہاں پر ٹریفک کے ایشوز ہیں. میں نے جناب RPO صاحب کو بھی کئی دفعہ گزارش کی اور انہوں نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کی اس میں، اور ٹریفک پولیس بھی بھیجی جو کہ وہاں پر یہ ایشو سیٹل کراتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستقل جنگ ہے. یہ ہم جیسے ہی وہاں سے تھوڑا سا لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ آپریشن سلو ہو گیا ہے، تو وہ پھر سے اپنی تجاوزات آگے بڑھا لیتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں تجاوز کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کا اپنا شہر ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو کس طریقے سے یہ شہر صاف ہوگا؟ اس طرح کی میں آپ کو بہت ساری اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس میں انکروچمنٹ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ روڈز کے نام و نشان تک مٹ گئے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو وہ روڈز جتنی سڑکیں ہیں وہ واگزار کرانی ہیں، اور لوگوں میں یہ آگاہی دینی ہے کہ جناب اب آپ نے اپنی روڈز کو خود ہی سیو کرنا ہے، اور تاکہ وہاں پر بچیاں چل سکیں، بچے چل سکیں. اس روڈ کے اوپر بہت سارے سکولز بھی ہیں
جہاں پر دن کے اوقات میں بہت زیادہ رش بھی بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا بریدنگ سپیس لوگوں کو دیتے رہیں گے اور انکروچمنٹ سے باز آئیں گے تو سلولی اینڈ گریجولی ہمارا شہر کھلتا بھی جائے گا اور صاف ستھرا بھی رہنے لگے گا. فٹ پاتھ کے حوالے سے جو ابھی آپ نے پوری گفتگو کی اور تجاوزات کے آپریشن کے حوالے سے، اب اس کی جو آخری شکل ہے وہ ہم کتنے عرصے میں دیکھ سکیں گے؟ اور جو جتنی بھی تاجر برادری ہے یا جتنی بھی کمیونٹی ہے، کیا ان سے آپ کا اس وقت کوئی انٹریکشن ہو چکی ہے؟ کیا یہ منصوبہ کتنے عرصے تک ہم اس کو زمین پر دیکھ سکیں گے؟ یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں. دیکھیے، میں جب شروع میں اپنے تاجر برادری کے ساتھ یہ بات کرتا تھا تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کوئی ہوائی سی بات کر رہا ہوں، کہ ایسا نہیں ممکن. اور جب یہ اقبال مارکیٹ کے لوگوں نے کر دکھایا کہ جی ہم اپنا فٹ پاتھ خود بنا سکتے ہیں، اور سٹی روڈ کے لوگوں نے یہ کر دکھایا کہ وہ اپنا فٹ پاتھ بنا سکتے ہیں، تو تب لوگوں کو جا کر یہ یقین شروع ہوا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن میں کتنی طاقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 سے 4 مہینے میں یہ ساری جو پرانی ہماری بازاریں ہیں، روڈز ہیں، ان کے فٹ پاتھ جو ہیں وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کے تھرو امپروو ہو جانے چاہیے. پہلے تو شاید لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن یہ جو 2 مارکیٹس جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، ان کے تجربے کے بعد اب لوگوں میں یہ ایک سمجھیے کہ شعور بھی آ رہا ہے، اور ایک لوگوں میں ایک لگن بھی آئی ہے کہ ہم اپنی گلی کو، اپنے روڈ کو، اپنی سٹریٹ کو کیوں نہیں بہتر کر سکتے. اور آپ نے مجھے آج موقع دیا بات کرنے کا، تو میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا اپنے تاجر بھائیوں کو، اپنے ٹریڈرز کو، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو کہ دیکھیے، جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک شہر ٹھیک نہیں ہونا. جس طرح سٹی روڈ نے کر دکھایا، اقبال مارکیٹ نے کر دکھایا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ بھی آگے بڑھیں گے. اور جو میرے ساتھ ڈفرینٹ میٹنگز میں لوگ تشریف لاتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات باور بھی کرائی ہے اور یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اب کمیونٹی پارٹیسپیشن کے تھرو اب باقی روڈز کو بھی امپروو کریں گے، جس میں سر فہرست امین بازار ہے، کچہری روڈ ہے، اور گول مسجد کے اطراف میں جتنی سڑکیں مین نکلتی ہیں وہاں پر سلولی اینڈ گریجولی آپ دیکھیں گے کہ یہ فٹ پاتھس بنتے جائیں گے. اور فٹ پاتھ صرف پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ وہاں پر ایک ٹریفک میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے. ہم ان کو جب یہ مکمل ہو جائے گا کام تو لین مارکنگ بھی کروا کے دیں گے، جس میں گاڑیاں بھی پارک ہوں گی، اور اسی طریقے سے ایک کشادگی کا احساس ہوگا. اور آپ دیکھیں، خوشاب روڈ سے چلتے ہوئے جب آپ اندر کی طرف دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ کلٹرڈ ہیں چیزیں کہ مسجد تک آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن میں جب گزرتا ہوں ابھی اور یہ فٹ پاتھ بننے کے بعد، آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوتا ہے اس روڈ کی خوبصورتی میں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف میں نہیں بلکہ شہری جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ضرور فیل کرتے ہوں گے کہ فٹ پاتھ بننے کا فائدہ جو ہے وہ ان کو نہ صرف یہ کہ شہر کی خوبصورتی میں نظر آئے گا بلکہ ان کی کلائنٹیل بھی بڑھے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے باہر کے ملکوں میں بڑے شہروں میں ایک ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہوتا ہے جو کہ نئے شہروں سے زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں اگر ہم یہ اس طرح کی انٹرونشنز کرنے میں کامیاب ہو گئے کمیونٹی کے سپورٹ سے، تو نہ صرف یہ کہ اس مارکیٹ کی کلائنٹیل بڑھے گی بلکہ لوگوں کی پراپرٹیز کی ویلیو بھی بڑھے گی، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز فٹ پاتھ کی شکل میں بھی بنانے میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ مشرو صاحب. ناظرین، آج کا ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ انتظامیہ اور کمیونٹی کے درمیان رابطے کو مزید مؤثر بنانا. آج ہم اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن آج سے ہمیں بھی اور انتظامیہ کو بھی دونوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اکیلی انتظامیہ بھی کوئی نتائج پیدا نہیں کر سکتی اور نہ ہی مقامی کمیونٹی جو ہے وہ اکیلے انتظامیہ کے سر پر ڈال کر کوئی نتائج یا اپنے سر سے ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتی. لہٰذا ہم دونوں فریقین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سرگودا یا کسی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ ہو یا اس ڈیولپمنٹ کی طویل المدتی دیر پائی یا اس کی ثابت قدمی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسی وقت مؤثر اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں جب ہم انتظامیہ اور کمیونٹی
آپس میں مل کر اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. جدید تہذیب اور جدید ملکوں میں یہی نظام رائج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.